بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی ڈسکشن کریں گے اور آج کا لیکچر ہمارا 2 پارٹ پر مشتمل ہے۔ لیکچر کے فرسٹ پارٹ میں امام غزالی رحمۃ اللہ پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ کو دکھائی جائے گی، جبکہ دوسرے پارٹ میں ہم امام غزالی کا انسانی شخصیت کا تصور اور ذہنی صحت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ مشہور مسلم مفکر ابو حامد محمد الغزالی 450 میں خراسان کے قصبہ طوس میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ابھی 15 یا 16 برس کے ہی تھے کہ والد کی وفات ہو گئی، اور والد کے دوست کی نگرانی میں آپ اور آپ کے بھائی نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے بغداد کے مشہور مدرسہ نظامیہ سے حاصل کی، جہاں پر عظیم اساتذہ نے غزالی پر خصوصی توجہ دی اور علم کے حصول کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ شروع سے ہی بہت لائق و فائق تھے اور یہ بات اساتذہ نے بخوبی جان لی۔ تقریباً 484 ہجری میں غزالی نے اپنی کوششوں اور اپنی محنتوں کی بنا پر اسی مدرسہ میں ایک مذہبی استاد اور عالم کی حیثیت سے تعلیم دینا شروع کی، جس میں کبھی وہ شاگرد کی حیثیت سے پڑھتے تھے، یعنی مدرسہ نظامیہ۔ آپ کا کام انکوہرنس آف دا فلاسفر، جس میں آپ نے ارسطو کی فلسفی کو مسترد کیا تھا، ایک اہم کارہائے نمایاں کی حیثیت رکھتا ہے۔ 488 ہجری میں ان کی بے پناہ مقبولیت اور بین الاقوامی عزت کی وجہ سے غزالی عطاب کا نشانہ بنے۔ چنانچہ نظامیہ کی پوسٹ کو خیر باد کہنے کے بعد آپ نے دمشق اور یروشلم میں اپنی باقی ماندہ زندگی تبلیغ اور تعلیم کی ترویج میں گزاری، اور 1 دہائی تک علیحدہ رہنے کے بعد آپ بغداد میں اپنے خاندان کے پاس لوٹ آئے، جہاں آپ نے اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھا۔ آپ نے تقریباً 400 کتب تحریر کی، جس میں آپ کی تصانیف احیاء علوم اور کیمیائی سعادت بہت اہم مقام رکھتی ہیں۔ امام غزالی کے علمی کارناموں کی وجہ سے آپ کو حجت الاسلام یعنی پروف آف اسلام کا اعزاز دیا گیا۔ امام غزالی نے 505 ہجری میں اپنے قصبہ طوس میں رحلت فرمائی اور اسی جگہ مدفون ہے۔ آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گی۔ امام غزالی ایک اہم ستون ہے اسلام کا، اور یہ ستون ہمیشہ زندہ و جاویدہ رہے گا۔ لیکچر کے دوسرے پورشن میں ہم کنسیپٹ آف پرسنالٹی اینڈ مینٹل ہیلتھ بائی امام غزالی جو ہے اس کو اسٹڈی کریں گے کہ امام غزالی کا کنسیپٹ آف پرسنالٹی یعنی شخصیت کے متعلق کیا کنسیپٹ تھا، اور مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ڈیزیزز کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ کنسیپٹ آف پرسنالٹی بائی امام غزالی یعنی شخصیت کا تصور امام غزالی کی نظر میں ہم یہاں دیکھیں گے۔ غزالی کے نزدیک انسانی شخصیت جو ہے وہ جسمانی اور روحانی قوتوں کا مجموعہ ہے، یعنی ہماری جو طاقتیں ہیں، ہماری جسمانی اور ہماری جو اسپریچول یا روحانی قوتیں ہیں، ان سے مل کر انسانی شخصیت جو ہے بنتی ہے، اور انسان کا مقصد جو ہے وہ اپنے سیلف کو یا اپنی ذات کو تلاش کرنا ہے۔ غزالی کے نزدیک ذات جسمانی حوائج کی تکمیل کے لیے حسی اور حرکی تحریکات کا سہارا لیتی ہے، یعنی ہماری جسمانی قوتیں مثلاً بھوک اور غصہ فرد کی جسمانی ضروریات کی تکمیل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور یہی وہ فیکٹرز ہیں جو کہ فرد کو کسی کام کے کرنے کے لیے اکساتے ہیں یا اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یعنی غزالی کے نزدیک ہماری یہ طاقتیں جو حسی اور اس تحریکات پر اور حرکی تحریکات پر مشتمل ہوتی ہیں، یہی ہمیں کسی کام کو کرنے کی طرف جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہیں۔ امام غزالی کے نظریہ شخصیت کو سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹس کو سمجھنا ضروری ہے۔ غزالی کے نزدیک انسانوں میں پرسیو کرنے کی جو اہلیت ہوتی ہے، یعنی ادراک کی اہلیت ہوتی ہے، وہ ہمارے 2 سسٹم پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ ہماری بیرونی اور اندرونی حسیات پر مشتمل ہے۔ بیرونی حسیات سے مراد وہ سینسز ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہوتا ہے،
اور یہ ہمارے پانچوں سینسز جو ہیں ان پر مشتمل ہے، جو کہ بصری، سمعی، لمسی اور شامی حسیات ہیں۔ اور جو اندرونی حسیات ہیں ان میں تفکر، تخیل اور حافظہ یعنی کہ تھنکنگ، امیجنیشن اور میموری پر جو ہے یہ مشتمل ہوتے ہیں۔ اور ان دونوں حسیات سے فرد جو ہے وہ انفارمیشن حاصل کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے، اور یہی معلومات انسان کے کردار کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ معلومات ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہے اس کے مختلف حصے میں مختلف حصے جو ہے مختلف چیزوں کے ساتھ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، وابستہ ہوتے ہیں۔ اور دماغ میں ہر انسانی فعل کو ضابطے میں لانے کے لیے مخصوص علاقے موجود ہیں۔ مثلا حافظے کا تعلق ہماری عقبی فیس سے ہے، جبکہ تخیل کا تعلق ہماری جبہی فیس کے ساتھ ہوتا ہے، اور رد عمل کی طاقت کا تعلق جو ہے وہ درمیانی فیس کے ساتھ مربوط ہے۔ اس طریقے سے ہمارے ذہن اور ہمارے دماغ کے درمیان ایک خاص قسم کی کوارڈینیشن ہوتی ہے، اور یہی کوارڈینیشن ہمیں چلانے میں، یعنی یہ تمام جو کہ ساری قوتیں ہیں، یعنی ہمارے سینسری سسٹم ہمارا ہے، ہمارا دماغ پھر اس کو قبول کرنا اور اس کو ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ سیٹ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام قوتیں انسان کو کنٹرول کرنے اور چلانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہاں غزالی جو ہے دماغ کے بعد جو اگلی بات آپ کو بتا رہے ہیں وہ ذات کے متعلق ہے، یعنی سیلف کے متعلق ہے، اور ذات سے مراد ان کا قلب ہے۔ کہتے ہیں کہ ذات یعنی قلب ان قوتوں پر جو ہے وہ حاوی ہے، ان تمام قوتوں پر جو کہ ہم بیرونی دنیا اور اندرونی دنیا سے اپنے حاصل کرتے ہیں۔ اور غزالی کے نزدیک یہ جو قلب ہے، یہ جو ہمارا دل ہے، اس کو پیوریفائی ہونا، اس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہم مزید آگے پڑھیں گے اس کو۔ اور غزالی کے نزدیک ایک صحت مند پرسنالٹی یا شخصیت کی تشکیل جو ہے، اس کے لیے ابتدائی بچپن، فرد کا خاندان، اس کے پیئر گروپ، اس کے سوشل جتنے بھی فیکٹر ہیں سوشلائزیشن کے، جو کہ اس کی اپ برنگنگ کرنے میں، اس کی گروتھ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہ تمام لوگ بچے کی پرسنالٹی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور غزالی یہ بھی کہتے ہیں کہ مجرمانہ کردار والدین اور معاشرے کی غلط تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزالی کے نزدیک دونوں قوتیں، دونوں چیزیں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں، یعنی ہماری انہیریٹنس یا ہمارا جو سسٹم ہے باڈی کا، وہ ہماری شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماحول پر غزالی بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک ماحول جو ہے وہ بچے کی شخصیت بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تمام سوشلائزیشن کے فیکٹرز جو بچے کی جو ہے اپ برنگنگ میں، اس کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ یعنی اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کی فیملی، اس کا پیئر گروپ، اس کے دوست احباب، اور آج کی دنیا میں جیسے ہم نے مزید سوشلائزیشن فیکٹر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا میس میڈیا یا کمیونیکیشن کے جو بھی ذرائع ہیں وہ بچے کی شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور غزالی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط فرد کی تربیت، یعنی مجرمانہ کردار بن جاتا ہے یا مجرم بن جاتا ہے کوئی بچہ یا فرد، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ معاشرے کی غلط تربیت اور والدین کی غلط تربیت ہوتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو غزالی اپنی تھیری میں کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ غزالی کے نزدیک ہر فرد کے اندر مثبت اور منفی دونوں طرح کی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ مثبت قوتیں فرد کو صحت کی جانب لے کر جاتی ہیں، جبکہ منفی قوتیں جو ہے وہ ذہنی بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور ذہنی صحت جو ہے وہ خدا سے نزدیکی، اور ذہنی بیماری خدا سے دوری ہوتی ہے۔ یہ تمام فیکٹر جو ہیں فرد کی پرسنالٹی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور غزالی جو ہے اپنے
نیکسٹ ہم ان کا جو کنسیپٹ دیکھیں گے مینٹل ہیلتھ کا، اس کے اندر مزید جو ہے ہم پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ امام غزالی کے نزدیک علم کی دو اقسام ہیں، پہلا مادی علم اور دوسرا روحانی علم ہے۔ مادی علم سے مراد وہ تمام علم ہے جو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس دنیا کے لیے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ دنیا میں ایک اچھی جو ہے وہ لائف گزارنا ہوتا ہے۔ جبکہ روحانی علم جو ہوتا ہے جو کہ اعلیٰ علم ہے، جبکہ مادی علم جو ہے وہ ادنیٰ علم ہے۔ روحانی علم سے مراد وہ علم ہے، وہ اسپریچول علم ہے جو کہ ہماری روح کی تازگی کے لیے ہوتا ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ غزالی کے نزدیک پیغمبر اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں جو خدا سے الہامی علم حاصل کرتی ہیں اور خدا کے بندوں تک پہنچاتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس علم کو حاصل کرے اور اس علم کے ذریعے سے اپنی ذات کو پہچانے، کیونکہ علم کا مقصد، حتمی مقصد خدا کی پہچان ہے۔ ذات ہی وہ قوت ہے جو خدا تک پہنچاتی ہے، اور ذات کے ذریعے سے ہی خود آگاہی سے خدا آگاہی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور امام غزالی کے نزدیک یہ الہامی علم جو ہے، جو کہ اللہ کی کتابوں سے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہماری آخری الہامی کتاب قرآن پاک ہے، اور اس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام طریقہ کار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ غزالی کے نزدیک اگر ہم اس سیدھے راستے پر چلیں جو کہ راستہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، جو کہ اسلام کی ایک اہم روشنی ہے، اس کے ذریعے سے فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ صرف سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے بلکہ وہ اپنی بھرپور شخصیت جو ہے وہ اپنی بنا سکتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے اس سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے وہ نہ صرف اپنی ذات کو پہچانتا ہے، اور جیسے کہ امام غزالی نے کہا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ اگر آپ اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں تو وہ آپ اللہ کو بھی پہچان لیتے ہیں، اور یہ اللہ تک لے جانے کا اہم ذریعہ ہوتی ہے۔ امام غزالی نے اس اپنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بے پناہ اور انتھک جو ہے وہ محنت کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ارسطو کی جو نالج تھی یا اس کے کنسیپٹ تھے وہ مسلمان اور دوسرے جو یونانی مفکرین تھے ان کے جو کنسیپٹ تھے وہ مسلمانوں کے کنسیپٹس کو خراب کر رہے تھے، اور مسلمان کافی حد تک اپنے ٹریک سے ہٹ گئے تھے۔ ایسے موقع پر امام غزالی نے جو ہے اپنا تصور پیش کیا شخصیت کا، اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 400 کے قریب کتب جو ہے وہ تحریر کی۔ اس کے علاوہ ہم ان کی ڈاکومنٹری میں سن چکے ہیں کہ انہوں نے مدرسہ نظامیہ میں اور دمشق میں، یروشلم میں، مکہ میں اپنی تعلیمات کو پھیلایا اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی اصلاح کی۔ ان تمام فیکٹرز یا یہ تمام جو انتھک محنت تھی امام غزالی کی، جس کی وجہ سے ان کو حجت الاسلام کا بھی جو ہے وہ خطاب دیا گیا، اور ان کی اہم کتب کے اندر کیمیائے سعادت، احیاء علوم، عملیات امام غزالی اور بہت ساری کتب جو ہے وہ مشہور ہیں۔ امام غزالی نے اپنا کنسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ پیش کیا، جس کے مطابق خدا سے نزدیکی جو ہے وہ ہمیں نارملٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور خدا سے دوری جو ہے وہ ہمیں ایب نارمل بیہیویئر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ امام غزالی کے مطابق بیماریوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک جسمانی بیماریاں جو کہ فزیکل بیماریاں ہوتی ہیں، اور دوسری روحانی یا اسپریچول بیماریاں ہوتی ہیں۔ پہلی جو ہے جسمانی یا فزیکل امراض، اور ان کا تعلق کیونکہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی ہوتی ہے تو فرد جسمانی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جس وجہ سے وہ جسمانی مرض یا فزیکل ڈیزیز ہوتی ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے فرد جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جبکہ
دوسری طرف جو کہ روحانی یا اسپریچول یا تفاعلی فنکشنل امراض ان کو کہا گیا ہے، یہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ امام غزالی کے نزدیک یہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں جہالت ایک ذہنی مرض ہے، جبکہ علم جو ہے وہ صحت ہے، اور خدا کی ذات کا علم اعلیٰ ترین علم ہے۔ ذات اور اس کی قوتوں کا علم ذات باری تعالیٰ کی تلاش کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ غزالی کے مطابق خدا سے نزدیکی یا خدا کا جو قرب ہے وہ انسان کو ذہنی بیماریوں سے جو ہے وہ دور رکھتا ہے اور ان کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے، جبکہ خدا سے دوری جو ہے وہ فرد کے اندر طرح طرح کے ایسے عناصر پیدا کرتی ہے جو کہ اس کے ذہنی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ مثلا غزالی نے تفاعلی امراض کی کئی مثالیں دی ہیں۔ مثلا العمل یعنی خاص عمل ایک تفاعلی یا اسپریچول مرض ہے جو کہ شک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بکس بھی ایک تفاعلی مرض ہے جو کہ دولت، طاقت اور رتبے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جہل ہے جو کہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بزدلی کی وجہ سے روحانی مرض جبن پیدا ہوتا ہے۔ جفا بھی ایک روحانی مرض ہے جو ظلم اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حوث یعنی کہ ایک روحانی مرض ہے جو زندگی کی مادی اشیاء سے بے پناہ لگاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روحانی مرض ہے جو وسوسے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح حسد اور طمع بھی روحانی مرض کی اقسام ہے۔ یہ بہت ساری روحانی امراض ہیں جن کے پیدا ہونے کی وجہ سے فرد کے ذہن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اسی ذہنی بگاڑ کی وجہ سے وہ مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرد اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام نیگیٹو فورسز ہیں جو کہ اس کو پازیٹیو ہونے نہیں دیتی، اور اسی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے وہ ہر ایک کے اوپر شک کرتا ہے، کسی پہ اعتبار نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ہر وقت بری یا نیگیٹو پلاننگز جو ہے وہ کرتا ہے، اور یہ نیگیٹو فورسز جو ہیں وہ اس کے لیے اس کو ذہنی طور پر بہت پسماندہ کر دیتی ہیں۔ ان تمام بیماریوں کا حل جو غزالی کے نزدیک ہے وہ خدا کی قربت ہے۔ یعنی غزالی کہتے ہیں کہ اگر فرد ان ذہنی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ خدا کے نزدیک ہو جائے، اور خدا کے نزدیک ہم اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم خدا کو جانیں۔ جب آپ خدا کو جانتے ہو، اور خدا کو جاننے کے لیے اللہ نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے وہ ایمان کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ نے اپنی الہامی کتابوں کے ذریعے سے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن پاک کا اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو قرآن پاک نے زندگی کی ہر پرابلمز کا جو ہے اس کے اندر علاج بتایا ہے، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہیں، چاہے وہ ذہنی امراض ہیں، سب کے بارے میں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ تمام روحانی بیماریاں جن کی وجہ سے فرد ذہنی طور پر ابتری کا شکار ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے، سیدھے راستے پہ چلتا ہے، تو وہ اس کو ایک اعلیٰ علم جو ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے اندر چھپی ہوئی ان تمام بیماریوں کو دور کر سکتا ہے۔ غزالی کے نزدیک یہ تمام بیماریاں یا روحانی بیماری کا واحد علاج جو ہے وہ اللہ سے قرب۔ امام غزالی کے نزدیک یہ روحانی امراض بہت شدید ہوتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ فرد منفی قوتوں کو جد و جہد کے ذریعے مغلوب کر سکتا ہے، اور ان کا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا کر دور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ امام غزالی کے نزدیک اللہ سے نزدیکی جو ہے، اللہ کا جو قرب ہے، وہ ہمیں ان روحانی امراض سے جو ہے دور کر سکتا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم جو بھی اللہ کی طرف سے ہمیں
عطا ہوتا ہے چیزیں، اس کا ہم شکر بجا لائیں، اور جو چیزیں اس نے ہمیں نہیں دی اس پر ہم صبر کریں اور اس پر توکل کریں۔ اور توکل کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہوتا ہے اسی پر قناعت کرنا، اسی کی مرضی سمجھ کر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اور اس کے علاوہ امام غزالی نے کچھ روحانی علاج بھی جو ہے وہ دریافت کیے، جو کہ توکل، سلوک اور عرفان کے مدارج ہیں، جن کو علاج بذریعہ ضد کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور علاج بذریعہ ضد کا مطلب ہے کہ اخلاق حسنہ کا پیدا ہونا اور اخلاق رذیلہ کا شخصیت سے ختم کرنا، یعنی اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا، اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا، اور جو بری عادتیں ہیں ان کو اپنی شخصیت سے نکال دینا۔ اس سے فرد جو ہے وہ نیگیٹو قوتوں کو ختم کر سکتا ہے جد و جہد کے ذریعے سے، اور اپنے اندر پازیٹیوٹی جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ یہ تمام کوششیں جو تھی ان کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے اس لیکچر میں پیش کیا گیا ہے، ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے، جو ان کی کاوشیں ہیں اسلام کے لیے، وہ پوری زندگی پر ان کی جو ہے وہ محیط ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں تو یہ بہت زیادہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کی سینگ جو ہیں، جو انہوں نے اچھی باتیں کہیں، وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ان سے اہل علم جو ہے وہ بہت زیادہ فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کو غور سے سنیں اگین، اور اس کو بہت اچھا سا جو ہے وہ تیار کریں، اور اگر کوئی کسی قسم کی کمپلیکیشن ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔